نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه اور کہے گا اس کا دوست ھذا ما لدی عتید یہ جو میرے پاس ہے تیار ہے القیا فی جہنم ڈال دیجئے جہنم میں کل کفار عنید ہر کفر کرنے والے سرکش کو مناع للخیر جو روکنے والا تھا نیکی سے معتد حد سے بڑھنے والا مریب شک کرنے والا الذی جعل مع اللہ الہا آخر وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ پر ڈال دیجیے اس کو شدید عذاب میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین، سورہ قاف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں موت اور قیامت کا بیان ہے، اور یہی اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور دعویٰ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا روز محشر کے دن، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو کہا جائے گا یہ وعید کا دن ہے، آج ہر نفس بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اس کے ساتھ ہانکنے والا اور گواہی دینے والا اس کے ساتھ موجود ہوں گے۔ جو غفلت میں پڑا رہا آج اس کی نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، آج اس کی نظر تیز ہوگی اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوگا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا آج کا سبق وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی کہے گا یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضر ہے۔ اس سے مراد کرامن کاتبین، اس سے مراد وہ نیکیاں اور برائیاں لکھنے والا ساتھی۔ وہ کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں جو کچھ کیا یہ اس کی ساری فائل میرے پاس حاضر ہے، یعنی ادھر سے وہ اعمال نامہ پیش کر دے گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوا، ایک تو اس پر گواہ ہیں جیسا کہ کل کے سبق کی آخری آیت، بلکہ آخری آیت سے پہلے صائقٌ و شہید، ہانکنے والا اور گواہی دینے والا۔ گواہ کون ہے؟ وہ فرشتے بھی گواہ ہیں
اور زمین کا حصہ بھی وہ گواہ ہے جس پر عمل کیا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی اس لیے کہ رب نے اس کو حکم دیا کہ بیان کر. زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان بند، ہاتھ بول کر بتائیں گے کیا کیا ہے، پاؤں بول کر بتائے گی کہ کیا کیا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک عضو بول کر بتائے گا کہ دنیا میں کیا کیا ہے. پھر انسان اپنے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ کہیں گے اس لیے کہ ہمیں اللہ نے بولنا سکھایا ہے، جس نے ہر ایک کو بولنا سکھایا ہے. اب یہ گواہ بھی بھگتیں گے، یہ گواہیاں بھی ہوتی جائیں گی. یہ گواہیاں ہو رہی ہوں گی کہ اتنے میں وہ رجسٹر پیش کر دیا جائے گا. یہ دیکھو جی جو کچھ اس نے کیا اس فائل میں بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال قرینہ، وہ اس کا قرین، وہ اس کا دوست، وہ اس کا نگران، وہ اس کا لکھنے والا، وہ بھی آ جائے گا اور کہے گا ھذا ما لدی عتید. یہ جو میرے پاس ہے یہ بھی تیار ہے، یہ فائل بھی اس کی تیار ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے اور اس کو بھی چیک کر لیجئے، جس میں اس کا ایک ایک عمل درج ہے. اللہ تعالیٰ محشر کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن میں ایک آیت ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا حساب آسان ہوگا، اور آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب شروع ہوا وہ پکڑا جائے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ حساب آسان یہ ہے کہ جس کا اعمال نامہ بارگاہ الہی میں پیش ہو، جیسے بھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہے گا یا اللہ یہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے پہ رحمت کی نظر ماریں اور اس کو کہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. یہ ہے حساب آسان. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ ہمارا حساب آسان کر دے کہ جس پر نظر پڑی پوچھ کچھ نہیں ہوئی تو آپ نے کہا جا جنت جا میں نے معاف کر دیا ہے. اور دوسرا وہ حساب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہوگا وہ پکڑا گیا. جب پوچھ کوئی شروع ہو جائے گی نا یہ کیوں کیا اور فلاں دن یہ کیوں کیا، سمجھو کہ اس کو لیے آگے عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساب سے محفوظ فرمائے. وقال قرینہ، اور اس کا قرین اس کا دوست کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے یہ تیار ہے، یہ فائل بھی اس کی ساری تیار ہے. حکم ربی ہوگا القیا فی جہنم، ڈال دیجئے جہنم میں کل کفار عنید، ہر ناشکر سرکش کو، مناع للخیر، نیکی سے روکنے والے کو، معتد مریب، حد سے بڑھنے والے کو، شک کرنے والے کو، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنائے اس کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات بیان کی. بھئی جہنم میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ تو یہ چند ذرا الفاظ پہ غور کریں. سب سے پہلے فرمایا کفار، کفر ناشکری کو کہتے ہیں. جس نے ناشکری کی، کفر وہ ہوتا ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے وہ انکار، اور ایک وہ کفر ہوتا ہے جو شکر کے مقابلے میں ہے. تو دونوں یہاں پہ مراد ہیں. ہر کفر کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے، ہر ناشکری کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے. جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیے
اور وہ شکر نہیں کرتا، اللہ نے نعمت دی اور ناشکری کرتا ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ شکر کے مقابلے میں کفر آیا۔ اگر شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری کرنے والا، کفر کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ الحمدللہ کی کثرت زبان پر لائے۔ بندہ پوچھے کیا حال ہے جی، الحمدللہ، یہ نہیں کہ آگے لمبی کہانیاں شروع کر دے، جی حالات بڑے خراب ہیں اور یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہے، جب تجھ سے کوئی پوچھے کیا ہے تو رب کا شکوہ نہ کر، آگے بول الحمدللہ۔ جب تو اللہ کی تعریف کرے گا نا تو اللہ خوش ہو کر تیرا نام شکر گزاروں میں لکھ دے گے کہ یہ بندہ شکر کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندہ پانی کا گھونٹ پیے اور کہے الحمدللہ تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے یہ پانی کا گھونٹ اس کو میں نے پلایا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ زبان پر کثرت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ صحت کیسی ہے جی، الحمدللہ۔ گھر میں کیسے ہیں جی، الحمدللہ۔ تھوڑے گھروں کوٹ کھا کے آئے ہوئے سمجھ، لیکن کیا کہے الحمدللہ بھائی جی، تاکہ شکوہ تو نہ ہو نا لوگوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی حالات ہوں کیا بولے جی زبان سے، الحمدللہ الحمدللہ، تاکہ کفار کی بجائے شکر گزار اس کا نام لکھ دیا جائے، اور شکر گزار لکھ دیا گیا تو جنت میں جائے گا، اور کفار ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ نمبر 2، عنید، سرکش۔ سرکش کا معنی باغی، بغاوت کرنے والا۔ یہ سرکش یہ فارسی کا لفظ ہے نا، سر کا معنی ہو گیا سر، اور کش کہتے ہیں کھینچنے کو۔ اصل میں تو اس جانور کو کہتے ہیں جو رسی سے اپنا سر نکال لیتا ہے، گلے میں رسی ڈال کر ہم نے بکری کو باندھ دیا اور بکری نے یوں کرتے 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 وہاں سے سر کش کر لیا، اب وہ آزاد ہو گئی، جہاں مرضی بھاگے۔ تو جو آدمی اللہ کی شریعت سے، شریعت کے دائرے سے اپنی گردن نکال لے، سچ بولنا ہے وہ جھوٹ بولے، حق دوسرے کا نہیں کھانا وہ کھا لے، جو سود حرام ہے وہ جائز سمجھ کے کھاتا جائے، جہاں جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں جاتا جائے، جن کاموں سے روکا ہے مت روکے۔ اور رسی سے سر کھینچا ہوا ہے نا، سر کش ہو گیا۔ تو جس نے شریعت کی رسی سے سر کھینچ کر اپنے آپ کو آزاد کر لیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس سے بچائے۔ نمبر 3، مناع للخیر، نیکی سے روکنے والا، نیکی سے روکنے والا۔ بظاہر نیک اعمال سے تو شاید کوئی نہ روکتا ہو، بعض بد نصیبوں کے علاوہ، کہ مسجد سے جانے سے کوئی روکے، نماز سے کوئی روکے، حج سے کوئی روکے۔ یہ بھی ہیں بعض بد نصیب جو جن کا مشن یہ ہے وہ حج پہ جی کیوں جا رہے ہو جی، وہ جناب اس پہ دلائل دینے زندگی وہ اسی کام پہ گزار رہے ہیں کہ حج کرنے والا اپنے پیسوں سے جا رہا ہے اور یہ ٹینشن میں مر رہا ہے بیچ میں، جناب یہ کیوں جا رہا ہے بھائی جی۔ مقصد ہے کہ مناع للخیر، نیکی سے روکنے والا۔ تو بعض یہ اعمال، بعض ایسے اعمال بھی ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ میں ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ اس کے ساتھ نیکی نہ کر، کیوں؟ وہ بڑا بے وفا ہے، یہ ایسا اور ایسا ہے۔ بھائی نیکی وہ کر رہا ہے، تو نہیں کر سکتا تو نہ کر، اگلے کو تو نہ روک، دوسرے کو تو نیکی کے کام سے مت روک۔ مناع للخیر تو نہ بن، نیکی سے روکنے والا تو نہ بن۔ غالباً یقیناً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزوں کے ایک بیان میں یہ میں نے بات سنی، حضرت شیخ فرما رہے تھے، اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں اپنے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سب کو رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔
ایک آدمی نے کہا جی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کچھ دیا جو بھی توفیق تھی. تو کہتے میں نے کہا مجھے نہ دو ان کو، یہ حقدار نہیں ہے. تو والد صاحب نے کہا بیٹا چپ کرو. اس نے سوال کیا اللہ کے نام پہ، اس نے سوال کیا اب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا. میں نے جو دیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے دی ہے. باقی رہی بات حقدار کی تو جنت کے حقدار تو ہم بھی نہیں ہیں، اللہ دے گا تو اپنی رحمت سے ہی دے گا. حقداروں پہ بات آئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بس ہم نے تو اللہ کے نام کا لحاظ کیا ہے، باقی جو ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے. تو مناع للخیر، نیکی کے کام سے روکنا، فرمایا کہ یہ کیا ہے، انسان کو جہنم میں لے جائے گا. کوئی سمجھتا ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے، بالکل نہ دے، بالکل تعاون نہ کرے، لیکن کوئی کر رہا ہے اس کو نیکی سے مت روکے. ان تبرو، نیکی سے مت روکو. وتتقو، تقوی اختیار کرنے سے مت روکو. مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ کسی دعوت میں گئے ہیں، اس دعوت میں جناب مشکوک کھانا ہے، ناچ گانا ہے، بے حیائی کی مجلس ہے، وہاں ساتھ کھانا بھی ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار میں تو نہیں کھاتا، یہ شریعت کی اتنی واضح خلاف ورزی ہو رہی ہے، میں تو نہیں کھاتا. یا غیر اللہ کی نیاز ہے مثال کے طور پہ، وہ کہتا ہے میں تو یہ نہیں کھاتا، شریعت نے منع کی ہے. اور کھا یار کچھ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں وہ کھا یار، کوئی باقی سارے نہیں کھا رہے. تو وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، یہ اس کو تقوی سے روک رہا ہے. وہ تقوی اختیار کر رہا ہے اور یہ اس کو تقوی سے کیا کر رہا ہے، روک. تو یہ ہے مناع للخیر، خیر سے کیا کر رہا ہے، روک رہا ہے، منع کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں دھیان کرنا، یہ حرکتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. کسی کو نیکی سے روکنا. وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح اللہ کو بڑی پسند ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مسلمان صلح کر لیتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی مسکرا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو دو آدمی کر رہے ہیں، تیسرا روک رہا ہے، تو فرمایا یہ کیا ہے، مناع للخیر، خیر سے منع کرنے والا. تو یہ وہ کام ہے جو انسان کو نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں کون جائے گا، ناشکری کرنے والا، سرکشی کرنے والا، مناع للخیر، خیر سے نیکی کے کام سے روکنے والا، منع کرنے والا. نمبر 4 معتدن، حد سے بڑھنے والا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا گناہ کرنے والا. دیکھو گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، سب خطا کار ہیں، سب گناہ گار ہیں. لیکن اتنا نہ ہو کہ مشن ہی گناہ بنا لے، مشن ہی اپنا گناہ بنا لے. ہر وقت سوچ ہی یہی ہو کہ جناب کیسے کسی کو فراڈ لگانا ہے، کیسے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کیسے کسی کے ساتھ جناب 2 نمبر چیز بیچنی ہے، اور کیسے جناب جھوٹ بولنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. ہر وقت ہی یہ مشن نہ ہو، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. لیکن جو معتدن ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، بس پیچھے ہی پڑ گئے گناہ کے، مشن ہی یہی بنا لی ہے، تو وہ بھی کہاں جائے گا، بالآخر جہنم میں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 5 مریب کا معنی شک کرنے والا. مریب کا معنی بولو، احکامات الہیہ میں شک کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں اللہ نے اس لیے فرمایا شک نہ کرنا، اور شک ہی تو گمراہی کی ابتدا ہے. تو مریب جس نے شک کیا اللہ کے احکامات میں، حکم ربی سن لیا اور اس کے دل میں یقین پیدا نہ ہوا، تو یہ شک بھی جہنم میں لے کر جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور آخر میں فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بنایا وہ بھی کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا. معبود صرف کون ہے، عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کے آگے سر جھکایا جائے، کوئی ایسی ذات نہیں جس سے مانگا جائے. مانگنا ہو تو رب سے مانگو، عبادت کرنی ہو تو کس کی کرو جی.
فرمایا فالقیاہ فی العذاب الشدید، ان کو شدید عذاب میں ڈالا جائے گا جن کے اندر یہ صفتیں آ گئیں۔ ایک دفعہ پھر سنیے، کفار، ناشکرا، عنید، سرکش، مناع للخیر، نیکی سے منع کرنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، شک کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ